الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت رحمتوں اور برکتوں والی ساتھ نصیب فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی صرف اور صرف عبودیت کی خاطر، اس کی عبادت کی خاطر، اس کے حکم کی بجاوری لانے کی خاطر جو بھوکا پیاسا رہنا ہے، وہ صرف بھوکا پیاسا رہنا مقصود اور مطلوب رمضان شریف کا نہیں ہے۔ اس بھوک کا احساس کیوں؟ کہ میرے ساتھ بسنے والے، بیٹھنے والے، میرے ساتھ رہنے والے، جو میرے بھائی بہن بچے، جو وہ جس بھوک سے گزرتے ہیں، وہ یہ احساس اور یہ وہ سبق یہ رمضان شریف ہمیں دیتا ہے۔ وہ شکر کا پیغام دیتا ہے کہ ہر حال میں شکر ادا کرنا۔ لیکن اس صبر اور شکر کو صرف اور صرف ہم نے محدود نہیں رکھنا اس رمضان کے مہینے تک، اور کہ یہ سب کچھ یہ تبھی ممکن ہے کہ انسان کا یقین آخرت پہ ہو، اس کا یہ یقین ٹھہر جائے کہ میں نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، سدا بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ آخرت پہ یقین رکھنا، جب مجھ سے آپ سے کوئی پوچھے گا تو یقیناً ہم سب کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم سب یقین رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ تو ایمان والا تو ایسا ممکن ہی نہیں جو آخرت پہ یقین نہ رکھتا ہو۔ لیکن اللہ رب العزت اس نے اپنے کلام کے اندر اسی انسان سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے کہا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اس کو معلوم ہے کہ ہم روز آخرت کو بھلا دینے والے ہیں، کہ ہم یتیموں کو دھتکارتے ہیں، مسکینوں کو اپنے سے پرے پھینکتے ہیں۔ ہماری جو ظاہری اللہ کی تقسیم ہے، ورنہ کوئی تفریق نہیں ہے، یہ کاموں کی تقسیم ہے کہ کوئی سڑک پر مزدور مزدوری کر رہا ہے اور کوئی اسی سڑک پر اپنی لینڈ کروزر دوڑاتا پھر رہا ہے۔ کیا اس مزدور اور اس لینڈ کروزر میں بیٹھے ہوئے شخص میں کوئی فرق ہے؟ قطعاً نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صرف تقسیم ہے۔ اس تقسیم کو جب ہم اس تقسیم کو اس بنیاد پر اپنے آپ کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید میں بہت بڑا آدمی ہوں، بڑی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں اپنے مسکینوں، اپنے یتیموں، اپنے ضرورت مندوں کی ہمیشہ یاد رکھیں ان کو، کیونکہ جو لوگ یہ یاد نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کا مطلب معنی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ مثال دیتے ہیں، جب رات کی تاریکی، ابھی دیکھیں اس وقت ہر طرف چار سور اندھیرا ہے، کسی کو یہ یقین ہے کہ اب اس کے بعد اجالا بھی ہوگا؟ اگر اس اندھیرے کو دیکھیں تو ایسا محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ کو یقین ہے کہ اس اندھیرا چھٹے گا اور سورج نکلے گا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے ایسے ہی یقین رکھو کہ جیسے تمہیں یقین ہے
کہ یہ اندھیرا چھٹے گا اور سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ صبح چمکے گا، اسی طریقے سے یقین رکھو کہ روز محشر برپا ہوگا، اور جب روز محشر برپا ہوگا تو تم سے تمہارے اعمال کا سوال ہوگا۔ اگر یہ یقین ہمیں ہو جائے کہ روز محشر برپا ہوگا اور مجھ سے میرے اعمال کا سوال ہوگا، تو یقیناً میں اپنے اعمال کی طرف دیکھوں گا، میں ان نیکیوں کی طرف بڑھوں۔ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھیں، اپنے اس عقیدہ ایمانی جو کہ سب سے پہلا عقیدہ ایمانی ہے، جو کہ توحید ہے، کہ اللہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کا یقین ہم نے رکھنا ہے۔ یہی سبق ہے ہمارا اس رمضان شریف کا۔ پھر ہم نے یہ ایمان رکھنا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر، اور ہم نے آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ اور حدیث شریف ہے کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کیا تم سے جب میں نے کھانا مانگا تو تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، تم سے میں نے کپڑا مانگا تم نے مجھے کپڑا نہیں دیا، تم سے میں نے پانی مانگا تم نے مجھے پانی نہیں دیا، تو وہ شخص عرض گناہ ہوگا کہ یا رب العزت، آپ کو کھانے کی کیا ضرورت، آپ کو کپڑے کی کیا ضرورت، آپ کو پانی کی کیا ضرورت؟ تو اس وقت رب کریم فرمائیں گے کہ ایک شخص کو میں نے تیرے پاس بھیجا تھا، وہ ایک شخص تیرے پاس آیا تھا، بھوکا تھا، تجھ سے کھانا مانگا تو نے نہیں دیا، تجھ سے پانی مانگا تو نے نہیں دیا، کپڑوں کے لیے ضرورت مند تھا تو نے نہیں دیا۔ اس کو کس نے بھیجا تھا؟ اس کو میں نے بھیجا تھا۔ تو جب میں نے بھیجا تھا، تو جب میرے بھیجے ہوئے کو تو نے انکار کیا، تو دیکھیں کہ وہ رب کریم اس مسکین شخص سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنا کہتا ہے کہ وہ نہیں تھا، وہ میں تھا۔ ہم نے آخرت کا ہر وقت خیال رکھنا ہے، آخرت پر صرف زبانی اور کلامی یقین نہیں کرنا، عملی طور پر یقین عملاً ہم نے ہو کر دکھانا ہے، ہم نے ایسے کر کے دکھانا ہے جیسے میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے۔ میرے والد محترم ہمیشہ اپنی وعظ میں اور ایسے مواقع کے اوپر جب ان عیدین میں سے کوئی عید آنے والی ہوتی ہے تو وہ ایک حدیث کا ذکر ضرور فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام عید کا موقع آپ اپنے کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر آتے ہیں، ایک ہاتھ کی انگلی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہے، ایک ہاتھ کی انگلی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہے، اور آپ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے باہر آتے ہیں۔ جب باہر آتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کو کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ آپ علیہ السلام متوجہ ہوتے ہیں اور بجائے عیدگاہ کے اس طرف چل پڑتے ہیں جس طرف سے اس بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بچہ ہے جو کہ دیوار کے ساتھ منہ لگائے رو رہا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے ایک رحمت کا سایہ کھڑا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مثال ہے، ہم نے عمل کرنا ہے،
ہم نے صرف یہ سننی نہیں ہے، ہم نے عمل کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا وہ عمل کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یتیم ہوں، پچھلی عید پر میرا باپ زندہ تھا، اس نے مجھے نئے کپڑے لے کے دیے تھے، مجھے نئے جوتے لے کے دیے تھے، مجھے خوشبو لگائی تھی، اور مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر وہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گیا تھا۔ آج میرا باپ نہیں ہے، آج مجھے کوئی لے کے جانے والا نہیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کا باپ نہیں اس کا باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو وہاں سے لے کر گھر جاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو نئے کپڑے پہنائے جائیں، اس کو جوتے پہنائے جائیں اور اس کو خوشبو لگائی جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کرتے ہیں اس بچے کا کہ جب تک یہ تیار نہیں ہوتا میں اس کا منتظر ہوں۔ وہ تیار ہوتا ہے، وہ بچہ جب تیار ہو کے نکلتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے کاشانہ نبوت سے باہر آتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے ایک ہاتھ کی انگلی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہوتی ہے، ایک ہاتھ کی انگلی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہوتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ وہ یتیم بچہ سوار ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اس عیدگاہ کی طرف وہ جب دیکھتے ہوں گے، اور وہ جو بچہ ہوگا اس کی سوچیں اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو کیا آج ہمارے یہ کان ایسے یتیموں اور مسکینوں کی آوازیں سنتے ہیں، یا ہم نے اپنی آنکھیں موند لی ہیں، اپنے کان بند کر لیے ہیں ایسی چیز، ایسے لوگوں کو دیکھنے سے اور ایسی آوازوں کو سننے سے؟ فائدہ وہ جو رب کائنات نے بتایا ہے کہ یہ ہے فائدہ، نقصان وہ جو نقصان اس رب کائنات نے بتایا ہے کہ یہ ہے نقصان، کیونکہ روز محشر حساب اس نے لینا ہے، اور وہی کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ وہ یہ چیز کہتا ہے کہ جب تک قبروں تک تم نہیں پہنچتے تو تم کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ ہم لوگ کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو سینکڑوں والا ہے وہ ہزاروں کے پیچھے، جو ہزاروں والا ہے وہ لاکھوں کے پیچھے، جو لاکھوں والا ہے وہ کروڑوں کے پیچھے، اور اسی کے پیچھے بھاگتے 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 میں نے بھی اور آپ نے بھی اس گڑھے تک جانا ہے۔ تو اس گڑھے کو ہم نے بھولنا، میں نے سب سے پہلے میں نے، اور پھر میری درخواست ہوگی کہ آپ سب نے اس گڑھے کو نہیں بھولنا، اور اس گڑھے سے بچانے والی نماز، اور پھر ایک ذات، اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ ذات ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے اس کو جتنا مضبوط ہم لوگ کر سکتے ہیں، ہم بڑھ چڑھ کر اس ذات کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ یہی ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو مجھے ایک بڑے خوبصورت اشعار ملے محسن نقوی کے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کے متعلق ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوبصورتی تھی اس خوبصورتی کے متعلق ہے۔ تو یہ سنیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ٹوٹ کے محبت کیجیے۔ چہرہ ہے
چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگیں ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے بر فرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہیں، خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہیں، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کے رمجم، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کے تمثیل ماہ و سال، ملبوس کوہن یوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خد و خال، رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور، رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور، کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے، گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیقن، معیار میں گردوں کی بلندی کف پا ہے، وہ شکر کہ خالق بھی تیرے شکر کا ممنون، وہ شکر کہ خالق بھی تیرے شکر کا ممنون، وہ حسن کے یوسف بھی کرے آئینہ بندی، وہ علم کے قرآن تیری عطرت کا قصیدہ، وہ حلم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، وہ صبر کے شبیر تیری شاخ ثمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان امم ہے، وما علینا الا البلاغ۔